إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وبما يهدينا إذا أنزلت ولا تقوم من ويسجد فيها ويعلم وتعالى ذكر الذي أنزل وعزني قوة فاتسجد ولا دخل بينك وتقول وما تقول من ولا يملك من هي جبت من قوة من تشرب شعر علم وتوحد من كي تمشي من رحمة الغالب من وتر دخل من الدنيا والوقت ودي معدوم دخل من الدنيا والوقت ما تاخذ انما من قوة من تشرب علم وتوحد من كي تمشي من رحمة الغالب دخل وما تمشي من هذا مشان سبحانك تعملون ولا تدخل ما دخل بين الناس فتنقض مع السود هذا تنقض مع من عز وتشرب حديث من قدر المعد مثل هذا ما عندكم يفضل ما عندنا ما قدر زين سبحانه وتعالى عز وجل يعمل سبحانه عبد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وجبنا سنة وتر عز وجل يعمل سبحانه وتعالى في القرآن بالصلاة الشيطان الرجيم الله ليس رسول عن الذين من أمر ذلك إنما سلطان الذين أتمنى ودد وشيء مثلنا يدعون يأخذوا على من قانونه وأنزل ملائكة على قد أنزله روح القدس من ربك العقيد وثبت الذين عملوا وضم مشاهد المسلمين قدر علم أنهم يقولون أن نعد وشهد سعد حيث نعد وذلك طبعا في آية ندوم من العظيم بھائی ہمیں تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں کون سا پارہ پڑھا بھائی. رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ عبادت کا برکت کا مہینہ ہے. تھوڑا دھیرے دھیرے پڑھ لے انسان, تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا, لیکن کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, کچھ حروف سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بتائیں انہیں بیچاروں کو کیا پتہ چل رہا ہوگا, اسے کہاں جانا سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ اسے بیچارے کو اللہ کے بندے کو امام صاحب کو کہاں جانا ہے اتنی جلدی جلدی پڑھا کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی اس کا پتہ نکال لو کہاں ہے یہ جو قرآن کا مذاق اڑا رہا اور گمراہ کر رہا لوگوں کو. اس کا پتہ نکال لو, وہیں جا کے اسے ٹھیک کریں گے. جی السلام علیکم. یہ قرآن سے تھوڑی پڑھ رہا ہے تو گجر مولی بیچ رہا. قرآن کا مذاق بنا رکھا ہے انہیں. کون سا پارہ کہاں سے پڑھ رہا ہے پتہ لگ رہا ہے. بس آپ مجھے مار دل سے تعبیر طرح کھچم کھیچ چل رہا ہے. تو فضیلت ہے بھائی, رمضان کا مہینہ برکتوں کا ہے. برکت لو, اپنے پرافت نہ لو. کلام پاک کا ٹھیک پڑھنا, سکون سے پڑھنا, یہ افضل ہے. السلام علیکم. حضرت آپ نے صحیح فرمایا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, سمجھداری سے پڑھنا, تاکہ مقتدیوں کو بھی اچھا لگے کہ بھئی دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. اور ایسے تراویح تو ایسے بھائی لیٹ ہو رہے ہو تو اس سے اچھا تو کیا ہی رہا ہے, مت پڑھو تراویح, کیا دقت ہے, اپنا فرض نماز پڑھ لو اپنا. لیکن اگر تراویح پڑھنی ہے تو سکون سے پڑھو, چاہے 1.5 گھنٹہ لگ جائے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور اصل میں آج کا دور ایسے چل رہا کہ حافظ ہو گئے انسان اور ایک دم سے سننے سنانے میں لگ جاوے. سب سے پہلے حافظ بننے کے بعد میں سب سے پہلے اس کو ایک بزرگ کے پاس میں جانا چاہیے, تھوڑی تعلیم لینی چاہیے, تھوڑا اپنے اندر بدلاؤ لانا چاہیے, پاکی کا ناپاکی کا پتہ کرنا چاہیے. ایسے ہی تھوڑا ہے کہ بھائی اٹھاؤ اپنا چڑھ جاؤ مصلی پہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مصلی بڑا احترام کی جگہ ہے, وہاں انسان کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے اندر اتنا خوف رہنا چاہیے کہ ہم کس مصلی پہ کھڑے, اس پہ ہمارے نبی نے امامت فرمائی.